بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جان رکھو، خبردار ہو جاؤ، اس چیز سے آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں جیسا ایمان رکھنے کا حق ہے، تو پھر یاد رکھو نہ کوئی انہیں خوف ہے، نہ کوئی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ انسان کو دیکھیں جو دنیا کے اندر خوف میں مبتلا کرتی ہیں، ان چیزوں میں جو ہے کہ کہیں اس کی جان کا نقصان نہ ہو جائے، وہ موت سے بڑا گھبراتا ہے انسان۔ پھر اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ انسان غمگین ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اسے کوئی نقصان ہو جائے کاروبار کے اندر، اس کی جاب چلی جائے۔ جو اللہ کو دوست رکھتے ہیں جو لوگ ہیں، وہ ان تمام ڈر خوف سے آزاد ہیں، وہ ان تمام غموں سے آزاد ہیں۔ اس کے لیے نا ایک قرآن مجید کے اندر بڑا بہترین واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کے دربار کے اندر جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ایمان کی علامت کے طور پر اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب انسان اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر کس قدر یقین پیدا ہوتا ہے اور وہ کس قدر بہادر ہوتا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی وسوسے خوف ہوتے ہیں کس طرح اس کے دل سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے اوپر اپنا رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اسے ہر طرح کے غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا قرآن مجید کے اندر واقعہ ہے، اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بہت سے لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ اردو کے اندر، انگلش کے اندر، یعنی کہ دنیا کے علاقائی جو زبانیں ہیں ان کے اندر قرآن مجید کے جو واقعات ہیں، جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ان زبانوں کے اندر تاکہ لوگوں کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو انہوں نے روشنی دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں اس سے دیکھو شاید تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں کہ وہ ہمارے کچھ کام آ سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے پاس پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ اپنے جو جوتے ہیں وہ اتار دو، میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا ڈالیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اسدہ بن گیا، سام بن گیا ایک بڑا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دوسری نشانی دی گئی کہ انہیں کہا گیا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل کی طرف لے جائیں، تو جب انہوں نے اسے واپس نکالا تو وہ روشن تھا، وہ چمک رہا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اب تم فرعون کی طرف جاؤ، اور فرعون بڑا سرکش ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جب فرعون کو دعوت دو جا کر ایمان کی تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ یعنی کہ عموماً ہم نے سوسائٹی کے اندر دیکھا ہے کہ جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں یا اسکالر ہوتے ہیں تو جب کوئی گناہ گار ان سے ملتا ہے تو اس کے ساتھ روڈلی بیہیو کرتے ہیں، بڑا سخت مزاج اکثریت جو ہیں وہ اپناتے ہیں۔ کچھ علماء بڑے قابل تعریف ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جب بھی ان سے کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے، کسی بھی پیشے سے ریلیٹڈ ہے، وہ چاہے کوئی مدارس کا عالم ہو یا کوئی فلم انڈسٹری یا ڈرامہ انڈسٹری سے ان کے پاس چلا جائے تو اس کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی سے، بڑے خوبصورت، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جب فرعون کو دعوت دو تو نرمی سے بات کرنا، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنا کہ شاید وہ جو ہے وہ ہدایت کو سمجھ سکے۔ اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، وہ اسے ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو مکالمہ ہوتا ہے اس میں فرعون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر موسیٰ جادوگروں کو بلاتے لیتے ہیں تو ان کے ساتھ مقابلہ کروا لیتے ہیں۔ پھر جادوگروں کو بلایا گیا، دن طے ہوا، یہ دن تھا، وہاں پر ایک تہوار تھا، تو اس تہوار کے اوپر لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ تو جادوگروں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مقابلے کا وقت اور دن طے ہوا، اور وقت اور دن کے جب طے ہوا لوگ وہاں پر جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو جادوگر ہیں وہ وہاں پر آئے، ان کے درمیان جو مقابلہ تھا وہ ہونا تھا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ پاک نے ان کو معجزات جو تھا
وہ عطا کیا ہوا تھا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی جو دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقت ہے وہ اللہ پاک کی نشانیوں کے اوپر غالب آ سکے۔ جو جیت ہے وہ ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ یہاں جو امتحان اب شروع ہونے والا تھا فرعون کے دربار میں، وہ بیسیکلی در حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ پاک پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے اندر سے سارے خوف ڈر نکل جاتے ہیں۔ اب فرعون جو تھا اس نے جادوگروں کو لالچ دیا۔ اس نے کہا اگر تم موسیٰ کو ہرا دو گے تو میں تمہیں انعامات عطا کروں گا، مال و دولت دوں گا، اور مقربین یعنی کہ یہ نا فرعونوں کے دربار کے اندر شاہی ایک سٹیٹس ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو بہت سے پروٹوکول حاصل ہوتے تھے، جسے آج پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ انہیں بہت سی مراعات حاصل ہوتی تھی، یہ سوسائٹی کے اندر ہے۔ انہیں بہت سے استثنے حاصل ہوتے تھے، انہیں یہ سزاؤں سے بچ جاتے تھے، ان کے فیصلوں کو، ان کی باتوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کروں گا۔ اب فرعون ہر صورت جو تھا وہ اپنی جو خدائی تھی اس کے دعوے کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو جادوگر تھے وہ فرعون کے دربار کے اندر آمنے سامنے ہوئے تو جادوگر جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہ پہلے آپ اپنی چیز ڈالیں گے یا ہم ڈالیں گے؟ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم پھینکو۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو موقع دیا کہ وہ پہلے اپنا جو تھا وہ مظاہرہ وہ کر سکیں، ان کے پاس جو پاور ہے، جو طاقت ہے وہ دکھا لیں۔ اب جادوگروں نے رسیاں ڈالی۔ اس کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کی نظر میں وہ چلنے لگی، یعنی کہ جادو کے ذریعے کوئی بھی جو اب ایکٹ کیا جاتا ہے نا تو اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، یہ محض انسانی عقل اور آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے جسے جادوگر یوز کرتے ہیں، اور دیکھنے والوں کے لیے وہ سچویشن ویسی ہو جاتی ہے جو جادوگر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دیکھنے والوں کی نظر میں وہ چلنا شروع ہوگی۔ حضرت موسیٰ کی نظر میں بھی وہ جو رسی ہیں انہوں نے حرکت کرنا شروع کر دی، دیکھی وہ جو جادوگروں کی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تم اپنا عصا جو ہے وہ ڈال دو ان کے مقابلے پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے مقابلے پہ اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ وہ اور ان تمام جو رسیاں تھی جادوگروں کی جو حرکت کر رہی تھی، دیکھنے والوں کی نظر میں جو سانپ لگ رہی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا سانپ بنا، وہ ان جادوگروں کے تمام رسیوں کو نگل گیا، کھا گیا ان سانپوں کو۔ تو جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا ہے یعنی کہ لکڑ تھی، اس نے اپنی شیپ چینج کر دی ہے۔ جادوگر اس چیز سے دیکھیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی علم تو ہے ہی ہے نا۔ ایک قرآن کہتا ہے عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ایک شخص جس کے پاس کوئی علم ہے اور ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جب جادوگروں نے اس چیز کو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑ یعنی کہ اپنی چھڑی، اپنے عصے کو ڈالا ہے، پھینکا ہے، اور وہ ریئل میں سانپ بن گیا ہے، ایک بڑا سانپ بن گیا اور ان کی رسیوں کو نگل گیا ہے، تو انہیں پتا چل گیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں جادوگروں نے دربار کے اندر کھڑے ہو کر باقاعدہ طور پر حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب کا نام لیا کہ کہیں فرعون جو ہے وہ یہ بہانہ نہ بنائے عوام کے سامنے، وہ جو لوگ وہاں پر جمع تھے ان کے سامنے، کہ دیکھو یہ جادوگر اس کے اوپر ایمان کی مزید پختگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جادوگروں نے واضح طور پر کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے جو رب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرعون فوری سے بولا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں اس نے کہا جادوگروں کو کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے، لیکن کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم ان پر ایمان لائے آئے ہو، اور اگر تم باز نہیں آتے، اب اس نے ڈرانا شروع کر دیا کہ اگر تم باز نہیں آتے تو میں تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ یعنی کہ اس نے کہا کہ جتنی بھی دردناک سزائیں ہیں میں تمہیں دوں گا، پھر تم دیکھو گے کہ کس کا عذاب بڑا ہے۔ اس کے جواب میں جو جادوگروں کی ثابت قدمی تھی، دیکھیں جب انسان ایمان قبول کرتا ہے نا تو اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت، سب سے پہلے ایمان کی جو علامت ہے وہ یقین ہے۔ آپ کا اللہ پاک کے اوپر جو یقین ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔
آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، آپ دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کسی ایم پی اے، ایم این اے، کسی عالمی طاقت کا، کسی سپر پاور کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ آپ کے اندر صرف ایک خوف ہوتا ہے اور وہ اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، آپ نے اللہ پاک کو جواب دے ہونا ہے اپنے تمام اعمال کے۔ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے آپ نے ایک دن اللہ پاک کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ کو خوف ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب جو جادوگر ہے، دیکھیں فرعون کے پاس کیسے آئے، فرعون نے کیوں بلایا تھا؟ فرعون نے کہا تھا کہ اگر تم موسیٰ سے جیت جاؤ گے تو تمہیں بہت زیادہ انعام دوں گا، تمہیں مقربین میں شامل کروں گا۔ اس لالچ میں جادوگر آئے تھے نا، انہوں نے جیتنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے اللہ پاک کی نشانی کو دیکھا سامنے تو وہ ایمان لے آئے۔ اور ایمان لانے کے فوری سے بعد، ایک تو دیکھیں ہوتا ہے نا، بعد میں پھر بندہ علم حاصل کرتا ہے اس دین کا جسے اختیار کرتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، لیکن وہاں پر جادوگروں کا ایمان اتنا پختہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اب ہم جو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں، جو ہم اپنے مالک اور معبود خالق رازق پر ایمان، اس سے ہم پھرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں ہم نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، لہٰذا اب ہم ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ اور جادوگروں نے کہا ہاں اب ہم تیرے خوف سے آزاد ہیں، یعنی کہ وہی کہ ایک اللہ کا خوف، صرف دنیا کے تمام خوف سے، ڈر سے وہ آزاد ہوئے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون کو اب ہم تیرے خوف سے آزاد ہیں، ہم نے اپنے رب کے واضح دلائل دیکھ لیے، تو جو چاہے کر لے، تیرا عذاب وقتی ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ تیرا، فرعون کو مخاطب ہو کر، تیرا عذاب وقتی ہے۔ اگر فرعون کا عذاب وقتی ہے تو دنیا کے اندر انسان جو عیاشیاں کرتا ہے، جن چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ بھی وقتی ہیں۔ اگر فرعون کا دیا جانے والا عذاب یا سزا وقتی ہے تو پھر فرعون کا یہ مطلب اقتدار بھی وقتی تھا، جس کے وہ اوپر وہ اتنا اترا رہا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی فرعون کو، دیکھیں کہ جادوگر تو ایمان لے آئے، جسے مقابلے کے لیے اس نے بلایا، اس کے اندر تو خود تو اتنا مقابلہ نہیں تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کر سکتا، ان کے معجزات کا مقابلہ کر سکتا۔ اس نے بلایا تو جادوگروں کو تھا نا۔ اب وہ جادوگر جب ایمان لے آئے اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھ کر، تو وہ جادوگروں کو ڈرا رہا ہے۔ تو وہ جادوگر دیکھ چکے تھے، حقیقت جان چکے تھے کہ اللہ پاک کی وہ نشانی واضح دیکھ چکے تھے۔ اب انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، خاص طور پر جو ہم نے جادو مجبوری میں کیا۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی بھی مانگی، اور فرعون کی جتنی بھی سخت سزا تھی اس کے خوف سے وہ آزاد ہوئے۔ جادوگر جان چکے تھے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے وہی سچا رب ہے، اور جو فرعون جتنی باتیں کر رہا ہے وہ ساری جھوٹ ہیں اور وہ دھوکے پر مبنی ہیں۔ وہ جان چکے تھے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، اور انہیں ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ایمان جو ہے انسان کو ایسی جرت، استقامت عطا کرتا ہے جو ظاہری جو دنیا پرست ہوتے ہیں ان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں جس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ ہے، یعنی کہ اس کی زندگی کا مقصد تو پیسہ ہے نا، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ ٹی وی لگا کے بیٹھا ہوگا، وہ اسٹاک ایکسچینج کی خبریں سن رہا ہوگا، اسے بلڈ پریشر بھی ہوگا، شوگر بھی ہوگی، اسے اور کئی مسائل ہوں گے۔ اسی مقابلے آپ کئی اللہ والوں کے متعلق پڑھ کے دیکھ لیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر بسر کی ہے، انہیں نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی انہیں غم تھا، نہ دکھ تھا۔ دیکھیں جب آپ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں تو ایک بات یہاں میں کلیئر کر دوں کہ رزق حلال جو کمانا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن کے اندر اسے فضل کہا گیا اللہ پاک کا۔ اپنے جو کنبے کو پالنے کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ رزق حلال کماتے ہیں وہ دنیاوی ہوس ہرگز نہیں ہوتی۔ بیسک اصل بات یہ ہے کہ اسے سمجھ لیجئے گا، اس پر پھر کسی پروگرام کے اندر، کسی ولاگ کے اندر تفصیلی بات کریں گے کہ جو کسی چیز کی ہوس کے اندر مبتلا ہو جانا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، تو اس چیز کے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کما رہے ہیں
اور آپ کا مقصد رزق حلال کمانا ہے، تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ محنت کیے جا رہے ہیں اور اللہ سے ڈر کر آپ کما بھی رزق حلال رہے ہیں۔ تو ایمان جو ہے، جو ایمان کی علامت ہے، اس کے اندر سب سے پہلے یقین ہے۔ جب آپ کو اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے تو آپ کے دل سے سارے خوف اور ڈر نکل جاتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا، اس کے اندر دیکھو قرآن نے فرمایا ہے، قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہیں۔ یہ واقعات ہماری نصیحت کے لیے ہیں۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ دنیاوی طاقتوں سے ڈرتے ہیں۔ جب آپ اپنے اندر صرف اللہ پاک کا خوف پیدا کریں گے، اس کیفیت کو کبھی اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، تو آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، اور آپ کی کیفیات جو ہیں وہ بدل جائے گی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔